علیکم جی، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل پنڈی ٹاکیز. آپ کا میزبان عمید آپ کے ساتھ. جی ہاں، بات کرنے جا رہے ہیں کل رات سے بڑی شاکنگ نیوز جو ہے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، کبھی زکا اشرف صاحب استعفیٰ دے دیتی ہیں اور پھر صبح اٹھتے ساتھ ہی شعیب ملک شادی کی تیسری شادی کی جو ہے خوشخبری سنا دیتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک دکھی نیوز آتی ہے کہ سرفراز احمد ہمیشہ کے لیے جو ہے پاکستان چھوڑ کر فیملی کے ساتھ لندن سیٹل ہو رہے ہیں. جی ہاں، تو ہم ان تمام خبروں کے اوپر آپ کے ساتھ بات کریں گے. زکا اشرف صاحب استعفیٰ دے گئے ہیں، کون بننے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ کا نیا چیئرمین. جی ہاں، جو بھی چیئرمین ہوگا وہ آپ کو لازمی بات ہے پتا ہوگا مینجمنٹ کمیٹی کا سربراہ ہوگا. اس کا کام وہی ہوگا جو زکا اشرف صاحب کا ہے کہ آئیں گے اور الیکشن کرائیں گے اور نئے چیئرمین کو جو ہے ذمہ داریاں سونپیں گے اور چلے جائیں گے. لیکن جو ابھی تک نام سامنے آ رہے ہیں ان کے اوپر آپ کے ساتھ بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کون بننے جا رہا ہے نیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمین. اور ساتھ ساتھ اب کیا مستقبل ہونے جا رہا ہے محمد حفیظ کا، عمر گل کا، سعید اجمل کا اور یاسر عرفات کا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ بات کریں گے شعیب ملک نے جی کی ہے شادی، لیکن ثانیہ مرزا کے فادر جو ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ سرفراز احمد کہاں گئے ہیں انگلینڈ اور کیوں گئے ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. لیکن اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا. اور ساتھ ساتھ ہم 10,000 سبسکرائبر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمیں آپ کا ساتھ جو ہے وہ ضرور چاہیے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. تو چلتے ہیں جی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا نیا چیئرمین. زکا اشرف صاحب کے ہاتھ کیا باندھے، انہوں نے تو استعفیٰ ہی دے دیا. جی ہاں، کہتے ہیں کہ جی میں اس طرح کام نہیں کر سکتا، میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی بہتری کے لیے آیا تھا. بہتری ہم نے ورلڈ کپ سے آن ورڈ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی دیکھ ہی لی ہے. ٹھیک ہے، ہم ورلڈ کپ بھی بری طرح ہارے، اس کے بعد آسٹریلیا کے ساتھ ٹیسٹ سیریز تھی، پتھرٹک پرفارمنس دکھائی گئی پاکستان کی طرف سے. دوسری بات یہ T20 سیریز 4-0 سے ابھی تک ہم بری طرح ہار رہے ہیں. تو میرے خیال سے زکا اشرف صاحب کو اپنا کاروبار جو ہے وہ کرنا چاہیے. میں اگر بات کروں کہ اگر زکا اشرف صاحب کے کاروبار کی اگر ہم بات کر لیں، کیا آپ ایک ایک عہدے کے لیے 4-5 بندوں کو پیسے دیں گے؟ نہیں. آپ کو جب نجم سیٹھی صاحب نے فروری تک کا معاہدہ کیا ہوا تھا فورن کوچز کا، آپ نے ان کو بھی تنخواہیں دے دی، ادھر سے حفیظ کو بھی ہائر کر لیا، عمر گل کو بھی، سعید اجمل کو بھی، یاسر عرفات کو بھی. بھائی یہ کیا آپ نے مچھلی منڈی بنائی ہوئی تھی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال اب یہ ہے کہ اب اگلا یہ ہے کہ اب جلد ہی کہا یہ جا رہا ہے کہ محمد حفیظ صاحب بھی اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں. اور باقی اب جو کوچز ہیں وہ بھی لازمی بات ہے کیونکہ اب جو نیا چیئرمین آئے گا وہ بھی اپنی نئی کمینہ لے کے آئے گا. پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے مکی اوتھر، جس وقت نجم سیٹھی صاحب نے مکی اوتھر سے رابطہ کیا تھا تو وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ بھائی یہاں پر تو آپ کا اپنا نہیں بتا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آ جاؤں. تو اب بڑا مشکل ہو گیا. اب جو بھی نیا پی سی بی کا چیئرمین آتا ہے الیکشنز کے بعد آتا ہے تو اس کے لیے فورن کوچز کو ہائر کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہاں پہ جو مینجمنٹ کمیٹیز ہیں، چیئرمین ہیں، یہ ایسے بدلتے ہیں جیسے دنیا میں موسم بدلتے ہیں. یہاں پر کوئی ایک سیکوینس نہیں ہے کہ یہ چیئرمین آیا تو اب یہ 3 سال رہے گا، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ جو عدم استحکام ہے یہ بہت بڑا جو ہے ریزن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی، پاکستان کرکٹ کی تباہی کا. تو میرے خیال سے سیاست ایک سیپریٹ سائٹ پہ ہونی چاہیے اور کرکٹ کو بالکل یا سپورٹس کو بالکل ایک سیپریٹ سائٹ پہ رکھنا چاہیے. لیکن پاکستان میں یہ دونوں ہی مکس ہیں اور یہ مکسچر جو ہے پاکستان کی کرکٹ کو تباہی کے دکھانے کے اوپر لے کر جا رہا ہے. تو بہرحال اب جو نئے نام سامنے آ رہے ہیں اس کے اندر آیا جی کوئٹہ گلیڈیٹر کے جو اس وقت آنر ہیں ندیم عمر صاحب کا، اس کے بعد مصطفیٰ رمدے صاحب، احمد نواز سکھیرا. یہ جو مصطفیٰ رمدے ہیں یہ گورننگ باڈی میں زکا اشرف صاحب کے ساتھ ہی تھے، لیکن جو سب سے بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ سامنے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جی نجم سیٹھی صاحب. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ذلت بھری جو ہے مینجمنٹ کمیٹی کو سنبھالنے کے لیے کیا نجم سیٹھی صاحب ایک دفعہ پھر اپنا قدم رکھیں گے اس کے اندر؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جس طرح ان کو پہلے نکالا گیا تو کیا وہ دوبارہ آئیں گے؟ پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا بابر اعظم دوبارہ کپتان بننے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا؟
क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि जिस तरह ज़का अशरफ साहब आए थे, उन्होंने जितने भी फैसले किए हुए थे नजम सेठी साहब के, उन सबको वापस कर दिया था। तो अब क्या जो नया मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह आएगा, क्या वो ज़का अशरफ साहब के किए हुए तमाम फैसलों को वापस कर देगा? ये अब आगे आने वाले दिन जो है बड़े अहम है इस हवाले से। बहरहाल शुएब मलिक साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लगाई जिसके अंदर लिखा हुआ था कि वो हमें यानी कि कुरान की एक आयत थी, वो कोट की हुई थी। साथ उन्होंने पाकिस्तान की मारूफ एक्ट्रेस सना जावेद के साथ जो है उन्होंने बताया कि जी मेरी जो है शादी हो गई। और दूसरी तरफ सना जावेद साहिबा ने भी जो है अपना नाम इंस्टा पे चेंज करके सना शुएब मलिक रख दिया। तो जितने भी फैंस थे उनके लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो है शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की डाइवोर्स की खबरें जो थी वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी। लेकिन आपको बताता चलूं कि जो इमरान मिर्जा है, सानिया मिर्जा के वालिद, उन्होंने ये बात जो है पीटीआई जो है क्या कहते हैं इंडिया का दायरा प्रेस रिलीज का, उनसे बात करते हुए उन्होंने ये बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये तलाक नहीं खुला है, और खुला इस्लाम में औरत को इजाजत दी जाती है कि वो अगर किसी मर्द से के साथ नहीं रहना चाहती तो वो उससे खुला ले सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये खुला है। और अभी कुछ दिन पहले ही बड़ी एक हार्ड सी जो थी पोस्ट जो थी वो सानिया मिर्जा ने जो है अपने फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाई हुई थी। तो ये शुएब मलिक साहब की जो है तीसरी शादी है। जी हाँ, इससे पहले शुएब मलिक साहब आयशा नामी लड़की के साथ सानिया मिर्जा की शादी करने से पहले एक शादी जो है वो कर चुके हैं। बहरहाल ये जो है आज के फैंस के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। तीसरी शॉकिंग न्यूज़ जो सामने आई है वो आई है जी, सरफराज अहमद जो है वो पाकिस्तान छोड़ गए हैं और बड़ा डिसहार्ड हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कम बैक किया। तो आपको बताते चलेंगे अब जो है कोयटा ग्लैडिएटर के जो असिस्टेंट है आजम खान, उन्होंने ये रिपोर्ट को बिल्कुल डिसएग्री करते हुए उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा वो अपने बेटे से मिलने गए हैं लंदन में, जो कि तालीम हासिल कर रहा है, और इस तरह के कोई रूमर्स नहीं है। सरफराज अहमद आएंगे और PSL 9 जो है वो खेलेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है, पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा है। तो वो बिल्कुल भी ये जितनी भी बातें चल रही हैं ये सब की सब जो है बेबुनियाद है, गलत है। तो मेरे ख्याल से जब भी कोई खबर रिपोर्ट करनी चाहिए तो सबसे पहले उसकी हकीकत को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए। तो सुबह से जब मैंने देखी है तो मैं फिर उसके चक्करों में लग गया। तो फिर जैसे ही रियल न्यूज़ निकल के सामने आई है तो मैंने कहा यार अब कम से कम 3 जो है बड़ी टॉप स्टोरीज बन गई हैं तो वीडियो ज़रूर बननी चाहिए। तो मैंने कहा फिर आपके साथ जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाए। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, और 10,000 सब्सक्राइबर का जो सफ़र है हमारा उसके अंदर हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।